دوستوں میں ہوں جبار چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ فتنۃ الہندوستان اور اس کی پراکسیز کا تعاقب ہم مسلسل جو ہے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی پھر جو ہے ایک پراکسیز کا جو وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو وہ پکڑی ہے، ان کو سامنے لائے ہیں۔ اور یہ آپ کو پہلے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے، کوئی 1.5-2 مہینے پہلے، ایک ڈاکٹر عثمان جو ہے اس کو گرفتار کیا تھا، جو کہ ایک ٹیچر تھا، لیکچرر تھا۔ ابھی پھر جو ہے ایک اور اسی طرح کے ہی ایک لیکچرر، ایک استاد جو ہے اس کو گرفتار کیا ہے، ساجد نام ہے ان کا۔ یہ بھی جو ہے وہی کام کر رہا تھا جو ڈاکٹر عثمان کر رہا تھا، یعنی کہ BYC، یعنی کہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ اوپر سے بڑی معصوم ہے، انوسینٹ ہے، بڑے ہی کوئی مزریبل ہیں، بڑے ہی کوئی اوپریسڈ ہیں بیچارے، اس طرح کے جو پریٹینڈ کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ ریکروٹمنٹ کا کام کرتے تھے۔ یہ ساری تفصیلات اب سامنے آئی ہیں، اسی ایشو پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ جیو پولیٹیکل کے سینئر اینالسٹ کرنل ریٹائر عابد لطیف صاحب موجود ہوتے ہیں۔ کرنل صاحب، یہ اس کا مطلب ہے کہ سلسلہ جو ہے ابھی رکا نہیں ہے، اور دوسری بات اس میں حوصلہ افزا یہ بھی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اب ان کی جڑوں تک آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں۔ جی دیکھیں، یہ جو وار ہے جو ہمارے اگینسٹ ویج کی گئی ہے، جو ٹیررزم ہے یا جو ہماری اینٹی ٹیررزم ایفرٹ ہے یا اینٹی انسرجنسی، اس کا تو بہت بڑا جو رول ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کا، وہ ڈیفنس فورسز، آرم فورسز تو ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پولیس ہے اس کا بھی رول ہے، کیونکہ شہروں میں جو ان کا آپ کہہ لیجیے کہ جو پھیلاؤ ہے یا جو ان کے سلیپر سیلز ہیں یا جس طریقے سے کام کرتے ہیں، وہ تو آپ شہروں سے ہی ان کو، اور ان کا تعلق ظاہر ہے بارڈر سے لے کے شہر تک۔ ہم نے پچھلے دنوں کراچی سے بھی ایک بہت بڑی وہ اسلحہ پکڑا۔ جی، اسلحہ پکڑا، کراچی سے بھی پکڑا۔ تو یہ بیسیکلی یہ جو اب پکڑا گیا، یہ جیسے آپ نے ایک پہلے بھی ذکر کیا، عرصہ پہلے ڈاکٹر عثمان پکڑا گیا تھا۔ اب جو یہ ساجد، ہی واز اے ٹیچر جس نے اسلامیہ یونیورسٹی اسلام آباد سے سوشیولوجی میں وہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا تھا، یونیورسٹی اسلام آباد کا، اور اس کے بعد اس نے کنفیشن بھی سارے سامنے رکھے تھے آپ کے سامنے، پورا ڈیٹیل ویڈیو۔ یونیورسٹیوں کا لنک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا لنک ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ تربت کے اندر لیکچرر تھا ایک کالج کے اندر، جہاں پہ یہ تربت یونیورسٹی سے بھی تھا جی، وہاں پہ یہ اب یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں، جو کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو، کیونکہ وہ امپریشنسٹ ہوتے ہیں، کچے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ریکروٹ کرتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ اچھا، آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اب جیسے جو کالج کے اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ ایک سسٹم ہے، کیونکہ بلوچستان میں اتنے کالجز یونیورسٹیز نہیں ہیں، تو سارے پروونسز نے اپنے کالجز یونیورسٹی میں ان کے لیے سیٹس رکھی ہیں، گوٹا رکھا ہوا، پنجاب میں بھی، اسلام آباد میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، KP میں بھی۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اب یہ پہلے سے ہی ان بچوں کو جو امپریشنسٹ کالج کا ہے، جس نے یونیورسٹی میں جانا ہے، اس کو یہ پہلے سے ہی قابو کر لیتے ہیں، اور اس کو پھر یہ انڈاکٹرینیٹ کرتے ہیں، اس کے اندر گریونسز کرتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہاری تو یہاں نہ محرومیاں ڈالتے ہیں اس کے اندر کے بہت جناب، خدا نہ خاصہ دیکھو یہاں تو کوئی پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو کوئی سڑکیں نہیں ہیں، یہاں تو کوئی بازار نہیں ہے، اور دیکھو تم جو ہے اس پہ اپلائی کرو، اور کوٹے پہ، وہ پھر کوٹے پہ اپلائی کر دیتے ہیں۔ کوٹے میں ظاہر ہے کیونکہ وہاں پہ ان کا نام آ جاتا ہے۔ جب وہ یہاں آتے ہیں تو وہی جو ساری چیزیں ہیں جو ان کو پچھلے 6 مہینے میں بار بار ڈیلی بتائی جاتی ہیں کہ لاہور جاؤ گے تو لاہور ایسا ہوگا، اسلام آباد ایسا ہوگا، اور دیکھو تم اپنے دیکھو، تو وہ گریونس کمپیریزن میں ڈال دیتے ہیں شہروں کے، ترقی کہہ لیں کہ دیکھیں کس طرح۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو سارے کے سارے زیادہ تر ادھر بچے آتے ہیں، یہ سارے کے سارے ہیومینٹی اور سوشل سبجیکٹس پڑھتے ہیں، یعنی یہ وہ سبجیکٹس پڑھتے ہیں جس میں آپ جو سبجیکٹس ایکچولی بات ہی جنرلائزڈ محرومیوں کی کرتے ہیں، پولیٹیکل اسپیسیفک ٹیکنیکل ایجوکیشن میں نہیں جائیں گے، IT میں جائیں گے تو پتہ ہے کہ باقی چیزیں سوسائٹی درمیان سے نکل جائے گی، آپ نے ایک فن سیکھنا ہے۔ یہ وہاں پہ یہاں کا جو کوٹا اویل کرتے ہیں، یہ میڈیسن کا یا میڈیکل کالجز کا نہیں اویل کرتے، یہ پنجاب یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، ان ساری یونیورسٹیز میں جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے ہیومینٹیز کے، جہاں پہ آ کے آپ فلسفی پڑھتے ہیں، آپ پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں، IR پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں، سو یہ وہ گریونسز اور پختہ ہو جاتے ہیں، اور بیچ میں جب یہ چھٹی جاتے ہیں تو وہ اگین ان کو وہ ریکروٹمنٹ کا وہ پروسیس جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد یوزلی پیٹرن یہ ہے کہ پھر یہ جوائن کرتے ہیں BYC جی، بلوچ یکجہتی کمیٹی۔ وہاں پہ جا کے وہی ساری چیزوں کو پریکٹیکلی ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہم تو پولیٹیکل، ہمارے پاس تو کوئی ویپن نہیں ہے، ہم تو ایک پولیٹیکل ایجیٹیشن کر رہے ہیں، جو ہمارا رائٹ ہے اتنی دیر میں یہ اپنے آپ کو بیسک رائٹس، ہیومن رائٹس، ان کی تھیوریز اور ڈیموکریسی کی تھیوریز ان سب سے اکوپٹ کر لیتے ہیں، سوشیولوجی کی تھیوریز اس سے اکوپٹ کر لیتے ہیں،
اور پھر جب سڑک پہ نکلتے ہیں تو then they become پرچار یہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ جعفر ایکسپریس کو جو ہے نا وہ وہاں پہ ٹیررسٹ مرتے ہیں تو پھر لاشیں لینے بھی پہنچ جاتے ہیں. وہ ایک اور سٹیج ہے. اچھا لاشیں لینے بھی یہ پہنچ جاتے ہیں. وہ لاشیں لینے کا بھی اس لیے پہنچتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ آئیڈینٹیفائی نہ ہو جائیں, ڈی این اے نہ مل جائیں, کہ اس میں سے تو مسنگ پرسن بھی بہت سارے تھے. پھر جب ان میں سے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے BYC کو کہ یہ بندہ جو ہے یہ بہت ہی ایک کٹر ہماری لائن پہ چڑھ چکا ہے, جان دینے کے لیے تیار ہے, لینے کے لیے تیار ہو گیا, پھر وہ BRA اور BLA کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ ایک پورا سائیکل ہے جو اس میں چلتا ہے. اس لیے اگر آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے تو بلوچستان میں تو کرنا ہی پڑے گا آپ کو, لیکن جو آپ کی یونیورسٹیاں پنجاب میں, اسلام آباد میں اور آپ کے پروونسز میں جہاں پہ یہ کوٹا ہے وہاں پہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے. کل صاحب یہ جو ان کو جو تربت میں پڑھا رہا ہے اس کی تو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ آلریڈی اس پاتھ پہ چڑھ چکا ہے اور اس نے پوری طرح اپنے آپ کو طاری کر لیا, کیونکہ وہ اب ان کا استاد بنا ہوا, وہ خود ریکروٹر ہے. جی. لیکن یہ جو باقی صوبوں کے یونیورسٹیوں میں بچے آ کے پڑھتے ہیں ان کے اوپر کس طرح, یعنی کہ ان پر نظر تو رکھنا نہیں میں کہہ سکتا, لیکن یہ کہ کم سے کم ان سے کس طرح انٹریکٹ کیا جائے, کیسے ان کو انگیج کیا جائے. یہاں یونیورسٹیز میں زیادہ ٹیچرز کے پاس تو اتنا ہی ٹائم ہے کہ وہ آئے گا, لیکچر دے کے نکل جائے گا. بہت سارا ٹائم تو باقی اس کی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ہے, وہ ہاسٹل میں رہتا ہے یا باقی اور معاملات میں رہتا ہے. تو اس کو کس طرح ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ یونیورسٹیوں کا بھی اس میں کوئی رول ہے؟ جی بالکل کرنا چاہیے. ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر جو ہمارے ایشوز ہیں بلوچستان کے, اس کے اوپر ڈفرینٹ جو آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر انگیجمنٹس ہونی چاہیے, ڈبیٹ ہونی چاہیے, ان پرابلمس کو ڈسکس. پھر جو ادارے جو پریکٹیکلی ہینڈز آن اس مسئلے کو ٹیکل کر رہے ہیں, چاہے وہ آرمڈ فورسز کے ہیں, چاہے وہ آرمڈ فورسز, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو چیزوں ہم ڈسکس نہیں کرتے یا کارپیٹ کے نیچے پھینکتے ہیں تو اس میں کہہ لیں کہ ایک اور انزائٹی بڑھ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ آئی تھنک اس طرح سے آپ انگیجمنٹ اگر بڑھا دیں, کیونکہ ان بچوں سے اگر یہاں کوئی بات نہیں کر رہا اور یہ صرف ایک ہی ڈاکٹرینیشن ان کو چل رہی ہے, ایک ہی فیکٹ ان کو پتہ چل رہا ہے, وہی بار بار ری انفورس ہو رہا ہے, کتابیں بھی وہی دی جاتی ہیں, وہ پرٹیکولر قسم کی ہسٹری کا ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پڑھو. سو وہ باتیں, وہ پھر ساری چیزیں دوبارہ بار بار ری انفورس ہوتی ہیں. اور دوسری سائڈ سے کوئی, کیونکہ دیکھیں یہ بیسیکلی سوسائٹل وار ہے, یہ پوری سوسائٹی کو لڑنی پڑے گی. اسی لیے جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس میں جو کائنیٹک آپریشن ہے اس کا ایک پوائنٹ ہے, باقی تو ساری یہی چیزیں ہیں جو آپ نے ان کو انگیج کرنا ہے. آپ نے جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کورٹس نے کیسے فیصلہ کرنا ہے, اس کا لاء کیسے ہوگا, جو اوور سائٹ ہے لیجسلیشن کی وہ کیسے ہوگی, آپ نے کیسے انگیج کرنا ہے, سوسائٹی کے اندر کیسے انگیج کرنا ہے. تو پھر اسی گریونس کو دیکھیں کاؤنٹر کرنے کے لیے تو بلوچستان گورنمنٹ نے ابھی ایک بہت ڈیولپمنٹل پروگرام شروع کر دیا. وہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 1 ارب روپیہ ابھی اس سال کے لیے دے دیا اور اگلے سال 3 ارب روپیہ مختص کر دیا. اس کی ایک کمیٹی بنا دی ہے جس میں وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے لوگ اور لوکل لوگوں کو شامل کر دیا تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں کیا پروجیکٹس ہیں جو وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں. جو بی ایریا ہے اس کو ان کو یہ ایریا ڈکلیئر کر دیا گیا. بالکل یہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے بی ایریا بڑی دیر بعد اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بی ایریا سے اے میں کرنے کی کہ اب وہاں پہ جو ریکروٹمنٹ ہوگی, کیونکہ جو ایریا کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ تھانے بنیں گے, چوکیاں بنیں گی, وہاں پہ جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو فٹ ہولڈ ہے وہ آئے گا. تو وہ اس میں زیادہ تر جو ریکروٹمنٹ ہوگی وہ لوکل لوگوں کی, تاکہ وہ سول لوکل لوگوں, جی سول لوگوں کی ہوگی. اگر پولیس میں جانا ہے, اگر ایڈمنسٹریشن میں جانا ہے تو ان کے کہہ لیں کہ ایک انگیجمنٹ بھی درمیان میں آئے گی, ان کا دیکھیں امپلائمنٹ بھی آئے گی, ان کی گریونسز ختم ہوگی, ان کی نوکریاں ملیں گی, ان کو موقع ملے گا سرو کرنے کا بھی. سو ایک یہ آئی تھنک یہ ایک بہتر, کیونکہ یہ سوسائٹل اپروچ ہے, آپ خالی کائنیٹک اپروچ سے اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. بالکل آپ نے درست کہا. تو یہ اچھی اپروچ ہے. ابھی پچھلے ویک میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب بھی گئے وہاں پر. انہوں نے ایک تو جو چمن کوئٹہ شاہراہ ہے اس کے اوپر جو 300 ارب کا پروجیکٹ ہے اس پہ اس کا سنگ بنیاد رکھا, جو کہ اپنا پورے پاکستان نے کنٹریبیوٹ کیا اس کے لیے. دوسرا وہاں پر انہوں نے بلوچستان کے اندر 5 دانش اسکول کا جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھ کے آئے ہیں. یہ کتنا یعنی کہ لگتا ہے کہ یہ بھی یعنی کہ اس اپروچ کو اپنا میٹیگیٹ کرے گا اس گریونسز کو, اور لوگوں کی وہاں پہ ڈیولپمنٹ جو لوکل ڈیولپمنٹ ہے یہ کتنا کنٹریبیوٹ کرے گا؟ دیکھیں جو کیونکہ گریونس جو پیدا کیے جا رہے ہیں زیادہ جن کو ابھارا جا رہا ہے وہ ڈیولپمنٹ کے ایشو سے ریلیٹڈ ہے. ایک تو ڈیولپمنٹ ہوگی جو انٹرنزک صوبے نے کرنی ہے, جو وہاں کی گورنمنٹ نے کرنی ہے, اور وہ آپ نے ڈسٹرکٹ وائز کر دیا, ایلوکیٹ کر دیا. نیشنل پروجیکٹ بھی ہونے نا, جو نیشنل پروجیکٹ سی پی آر کے بہت سارے پروجیکٹس پہلے بھی چل رہے ہیں, جو صوبے کو پھر باقی صوبوں سے یا نیشنل جو کوریڈور ہے ڈیولپمنٹ کا اس کے ساتھ لنک ہے. جیسے آپ نے بتایا چمن کوئٹہ جو روڈ ہے اس سے بہت ٹریڈ کراچی بڑھ جائے گی, پھر کراچی کے ساتھ لنک ہو جائے گا, تو ایک ٹریڈ روٹ اور بہت افیکٹولی جس کو
N25 جی جو ہے وہ خونی سڑک اسے کہتے تھے جسے بیسیکلی بالکل. اچھا دوسرا یہ دیکھیں کہ کچی کینال ہے، بڑے عرصے سے بند پڑی ہوئی ہے. اگر کچی کینال کو آپ ویٹ کر دیں، جو کہ اس کا آئی تھنک 80% کام ہوا ہے، صرف 20% کام جو اس کو کر کے آگے سے ویٹ کرنا ہے آپ نے اس کو، اگر آپ اس میں ویٹ کر دیں اور 10,000 کیوسک پانی اس کو دے دیں اس انڈس ریور سسٹم سے، تو آپ کے 4 ڈسٹرکٹ کا 5 لاکھ ایکڑ جو زمین جو بیرن ایریا ہے، وہ بیرن ایریا ہے، جہاں اور وہ ایریا ہے جہاں پہ سب سے اچھا سیب، انار، ڈرائی فروٹ، بادام، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ سارے کا سارا 5 لاکھ ایکڑ اس کے اندر آ جائے گا، اور یہ چاروں ڈسٹرکٹ جو ہیں فار ایور اس محنت سے باہر نکل جائیں گے، کیونکہ ابھی وہاں پہ لوگوں کو کچھ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. ایگریکلچر شروع ہو جائے گی، چھوٹی موٹی چیزیں، بہت ساری چیزیں، لوکل اکانومی شروع ہو جائے گی، لوکل پولیٹیکل اکانومی شروع ہو جائے گی، زیتون لگ جائے گا وہاں پہ، بہت زیادہ زیتون لگ سکتا ہے. سو مینی. تو اس طرح کے جو نیشنل پروجیکٹ ہیں، یہ ڈیولپمنٹل انیشیٹو دونوں لینے پڑیں گے، پروونشل گورنمنٹ کو بھی لینے پڑیں گے، جو ڈسٹرکٹ وائز ہیں لوکل ڈی سی کے تھرو لینے پڑیں گے، اور فیڈرل انیشیٹو بھی لینے پڑیں گے. اسی طرح دانش اسکول کا بھی بہت اچھا، جیسے آپ نے ذکر کیا، یہ بہت اچھا ہے. تو اسکولس، ان کا نیٹ ورک، اور ان اسکولوں کے اندر تعلیم ہر علاقے میں پاپولیشن وائز سینسس کے مطابق، جہاں پہ جو ہے وہ ایک کمپلیکس بنتا ہے ولیجز کا یا ٹاؤنس کا، اس کو وہاں پہ کالج، یونیورسٹی، جیسے بھی ایک آپ اس کا سروے کریں، اس کے مطابق وہاں پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، تاکہ لوگ اس کے اندر، اور پھر یہ کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سلیبس ہے، وہ کنٹرول بھی ہونا ہے. دانش اسکول کا سلیبس ظاہر ہے وہی ہوگا پہلے دانش اسکول پنجاب میں بنے ہوئے، اسلام آباد میں بنے. آخری سوال ایک کہ بی وائی سی جیسا یعنی کہ جو تنظیم ہے، یہ اپنے آپ کو پتہ ہی کیا پورٹرے کرتی ہے، لیکن جب اس طرح کے لوگ جب لنک نکلتے ہیں، ریکروٹر ان کے لیے نکلتے ہیں، ڈاکٹر عثمان جیسے، ساجد جیسے، تو پھر کس طرح یہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے نا، ہم پرامن لوگ ہیں، ہمارے لیے یہ کام نہیں ہے، ان سے کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، آپ جو ساجد جیسے ہیں، ان کے آگے سے سرفراز جو ایک اسٹوڈنٹ 18 سال کا، پھر 2-3 اور اسٹوڈنٹس جن کے نام بھی آئے نیوز پہ ہیں، ان کے نام ان کو یہ کر رہے تھے. تو ڈیفینیٹلی یہ جو پروفس ہیں یہ بہت افیکٹو ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ایکچولی سسٹم کیسے کام کر رہا ہے. اور اب ظاہر ہے یہ وہ چیزیں جو میں اور آپ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اب تو یہ پبلک ہو چکی، یہ تو سب نیوز پیپر اور انویسٹیگیٹرز کے پاس مزید اور بھی ان ڈیپتھ ایسی چیزیں ہوں گی جی، جو ابھی شاید انہوں نے سامنے میڈیا کے نہیں رکھی، لیکن ابھی ان کے پاس اب تو یہ پروف اور وہ جو آپ کہہ لیں کہ انوالومنٹ جو ہے وہ تو اب ظاہر ہو چکی ہے. تو اب یہ کہنا کہ جی یہ ایک صرف پولیٹیکل موومنٹ ہے، دیکھیں ہر جو بھی انسرجنسی کی کوشش کی جاتی ہے نا، اس کا ایک پولیٹیکل ونگ ہوتا ہے اور ایک ملٹری ونگ. سو اب یہ جو بی وائی سی ہے، یہ پولیٹیکل ونگ ہے، بی آر اے جو ہے وہ اس کا. بہت شکریہ کرنل صاحب. جیسے کرنل صاحب نے بتایا کہ یہ سوسائٹل وار ہے، اور پوری سوسائٹی کو ہی اس کے اندر جو ہے نا وہ بہت ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کون پڑھا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹیچر کو بھی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کو بھی تھوڑا بہت ان کے ساتھ انگیج ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ سب کچھ ہم نے خود ہی کرنا ہے تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کو پرامن بنا سکیں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.